شب معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب اور خصوصیات میں سے ہیں۔ رات کے ایک مختصر حصے اور پہر میں مکہ مکرمہ مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جانا، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی امامت کرنا، اور پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، اور ہر آسمان پر ایک جلیل القدر نبی سے ملاقات۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے جانا، اور پھر فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ اور نبی کا بہت زیادہ قریب ہو جانا اور راز و نیاز کی باتیں کرنا اور امت کے لیے تحفے لے کر آنا، اور پھر واپس مسجد حرام تک آ جانا، یہ ایک رات کے ایک مختصر حصے میں ہونا تو ظاہر ہے جو مشرکین اور منکرین تھے، رؤسائے قریش تھے، مخالفین اور حاسدین تھے، ان کو تو موقع ہاتھ لگ گیا اور وہ پرزور اور مکمل تردید کرنے لگے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ اس واقعے کی تصدیق کرنا اور مشرکین کے پروپیگنڈے کا رد کرنا، یہ صدیقی خاصہ ہے۔ لیکن آج بھی وحی کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینے والے منکرین خدا ہوں، منکرین رسالت ہوں، منکرین ختم نبوت ہوں، منکرین معجزات ہوں، منکرین غیبی علوم اور ایمان اور یقین کی باتوں کا انکار کرنے والے ہوں، وہ آپ کو شد و مت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا اور پروپیگیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ معراج کا واقعہ یا تو ہوا نہیں یا وہ جسمانی نہیں، روحانی تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ روحانی معجزہ ہوتا تو خواب میں کسی بھی آدمی کا سیر کر لینا، آسمانوں پر چلے جانا، ہزاروں میل کی مسافت طے کر لینا، یہ اچنبھے اور حیرت کی بات نہیں۔ اس پر تو کوئی کنٹروورسی، کوئی اختلاف، کوئی کانفلکٹ اور تضاد ہی نہیں ہوتا۔ اصل جھگڑا ہی اس بات پر تھا کہ ایک مسلمان یقین رکھے گا، اور آج سائنس نے بہت سی چیزوں کو پروف کیا ہے۔ یہ جہازوں کا اڑنا اور میزائل کی رینج اور رفتار، اور پھر خلائی شٹل سروس کا آنا، اور پھر یہ جو صنعتی ترقی اور انقلابات ہیں، اس نے بہت سی چیزوں کا خود بخود اعتراف کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ جب زمین والوں نے آپ پر زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ تنوین برائے تقلیل ہے، رات کا ایک حصہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ اپنی نشانیوں اور اپنی قدرتوں کا مظہر دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان معجزات پر اور غیبی باتوں پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ
درسقرآن.com